اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ وترى الظالمین لما رعوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی گمراہی میں پڑا رہنے دے تو پھر اس کے بعد کوئی اس کا سنبھالنے والا نہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا پھر دنیا میں جانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ یہ سورہ شورى کی 44ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان گنہگاروں کا اور کفار اور مشرکین کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو دنیا میں نافرمانی کرتے رہے، اس وجہ سے کہ ان کے سامنے حق کے آ جانے کے بعد بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، تو قیامت میں جانے کے بعد وہ پچھتائیں گے اور حسرت اور افسوس کریں گے اور بار بار یہی کہیں گے کیا ہم کو دوبارہ دنیا میں جانے کا ایک موقع مل سکتا ہے، لیکن وہاں پر ان کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جب ان کو پتہ چلے گا، اس میں جو بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی گمراہی میں پڑے رہنے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق کے آ جانے کے باوجود بھی، حق سامنے ہونے کے باوجود بھی اس کو قبول کرنا نہیں چاہتا اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو ہدایت دیں۔ ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ جب وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور چھپی اور نیچی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو تباہ کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً ظالم ہمیشہ ہمیشہ دائمی عذاب میں رہیں گے۔ اور انہی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد قیامت جب برپا ہوگی تو اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ ذلت کے مارے ان کی آنکھیں، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہاں پر وہ اہل ایمان کو بیوقوف کہتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور اہل ایمان اس دن کہیں گے کہ دیکھو ہم نے دنیا میں دنیا کی جو فانی لذتیں تھیں اور یہاں کا جو نفع و نقصان تھا اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی، اور آخرت والی زندگی کو ہم نے اپنایا تھا اور اسی کی طرف ہم متوجہ رہے تھے اور اسی کی فکر میں ہم زندگی گزارے تھے، لیکن تم یہ سمجھتے تھے کہ یہیں کا سب کچھ ہے اور یہیں سے حاصل کر لو۔ آج دیکھ لو کہ کون کامیاب ہوا ہے اور کون ناکام ہوا ہے، کون جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ وہی جو دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھے، دنیا کو بس ایک ایسا سمجھے کہ یہاں سے گزرنا ہے، بس یہاں پر جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو حاصل کرنا، زندگی گزارنے کی خاطر، ورنہ جو ہے ان کی ساری توجہات جو ہے آخرت ہی کی طرف رہی تو ان کے لیے کامیابی ہے دائمی اور نعمتیں ان کے لیے تیار ہیں، اور اس کے برخلاف جو لوگ کام کیے ہیں ان کو جو ہے عذاب ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی اس دن نقصان میں ڈال دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی، ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ ومن يضلل اللہ فما له من سبیل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پڑا رہنے دیں تو پھر اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اپنے رب کی بات مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تم انکار کر سکو گے۔ اس میں پھر سے جو ہے ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب موقع ہے، ابھی بھی مہلت ہے، اپنے رب کی بات کو سمجھ لو اور مان لو، اور جو پیغمبروں کی طرف سے جو پیغام تم کو ملا ہے ہمارے طرف سے اس کو جو ہے تسلیم کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن جو ہے تم پلٹ کر جا نہیں سکتے، اور پھر تمہارا جو ہے ملجا اور تمہارا منبع جو ہوگا وہ ہماری ہی طرف ہوگا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔
سورہ قیامہ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان اس دن جو ہے روئے گا، چلائے گا اور پکارے گا اور پوچھے گا کہ ہے کوئی جگہ میرے بھاگنے کی، فرار کی؟ نہیں، ہرگز نہیں بتایا جائے گا، ہرگز نہیں، کوئی جگہ تمہاری راہ فرار کے لیے نہیں ہے، اب تو تمہارا ٹھکانہ تمہارے رب کی طرف ہی ہے اور کہیں نہیں، ایک ہی راستہ تمہارے رب کی طرف جائے گا۔ اس کے دن کے آنے سے پہلے تم اپنی تیاری کر لو۔ یہاں پر جو ہے متنبہ کیا جا رہا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور۔ لہٰذا اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، آپ پر تو صرف احکام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول جاتا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ان پر واضح ہو گئی اور حق و باطل ان کے سامنے پیش کر دیا گیا، دلائل کے ساتھ اور معجزات دکھلا دیے گئے، اس کے باوجود بھی وہ منہ موڑتے ہیں اور آپ کی بات کو ماننا نہیں چاہتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو چھوڑ دیے ان کو ان کے حال پر۔ آپ کے اوپر ہم نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی، یعنی زبردستی آپ کسی کو ہدایت دے دیں یا زبردستی کسی کو جو ہے مومن بنا دیں، ہم یہ جو ہے ہدایت کا دینا اور نہ دینا کلی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی قبضۂ قدرت میں ہے، کسی انسان کے قبضۂ قدرت میں ہم نے یہ نہیں رکھا، حتیٰ کہ آپ کو بھی ہم نے جو ہے یہ ذمہ دار نہیں بنایا۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، سورہ رعد میں فرمایا، یعنی آپ کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ ہمارا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے اور حساب کا لینا ہمارے ذمے ہے۔ اور پھر لست علیہم بمسیطر فرمایا ایک مقام پر، آپ داروغہ کی طرح مسلط نہیں ہو لوگوں کے اوپر کہ زبردستی ان کو جو ہے کھینچ کر لے کے آؤ، بس ہمارا پیغام آپ پہنچا دیجیے، ہدایت اگر جو ہے ان کے پاس ان کو ملنے والی ہے، ان کے حق میں ہے تو پھر ان کو ہدایت مل جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو منہ موڑ لینے دیجیے۔ للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ آسمان اور زمین کی فرمان روائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دو آیتیں بہت ہی اہم آیتیں ہیں اس اعتبار سے کہ انسانی تخلیق اور انسان کو جو اولاد عطا ہوتی ہے وہ اس کا جو ہے ذمہ دار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اس میں فرمان روائی اللہ تعالیٰ ہی کی چل سکتی ہے، اور اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی سلطنت ہے، اس کے بارے میں کوئی دخیل نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی سہیم اور شریک نہیں ہو سکتا۔ یخلق ما یشاء، اسی کا تدبیر چلتی ہے، اسی کا تصرف چلتا ہے ساری کائنات میں، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی اس کی قدرت سے وہ جو چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر عنایت فرما دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ چار صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اولاد کے دینے کے سلسلے میں، یعنی اس میں ہم نے کسی کے ارادے اور اختیار کا دخل نہیں رکھا، نہ صرف ارادے اور اختیار کا، بلکہ ان کو اس کے علم و خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما رہے ہیں جس کو جو ہے عطا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ماں باپ جو بظاہر سبب بنتے ہیں اولاد کی دنیا میں لانے کے، ان کو بھی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دخل اندازی کرنے کا جو ہے اختیار نہیں دے کر رکھا ہے۔ وہ ماں جو بچے کو پیدا کرتی ہے، اس کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے، کیا بن رہا ہے، اس کو بھی جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں کیا بنایا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا معاملہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کسی کو لڑکے ہی دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں ہی دیتا ہے، کسی کو دونوں ملا کر دیتا ہے، اور کسی کو بالکل بانجھ رکھ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ وہ جو ہے اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی اس آیت سے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں سے یا فلاں جگہ سے یا فلاں جگہ سے اولاد مل سکتی ہے، تو وہ اس کی حماقت ہے۔ یعنی کوئی اس کو جو ہے اولاد نہیں دے سکتا، چاہے وہ دنیا کی کوئی سب سے بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، دنیاوی طور پر اقتدار اعلیٰ پر فائز ہو، یا جو ہے روحانی شخصیت ایسی ہو کہ وہ جو ہے بہت ہی اس کا یعنی اعلیٰ مقام ہو، اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کو اولاد دینا تو درکنار، خود اپنے لیے بھی اپنی خواہش کے مطابق اولاد پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ دے دیں۔ اگر ان کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ اگر چاہیں بھی تو بھی اللہ تعالیٰ اگر نہ دیں تو ان کو اولاد نہیں مل سکتی ہے، وہ چاہے کتنی بڑی شخصیتیں کیوں نہ ہو، دنیاوی طور پر یا جو ہے اخروی طور پر، روحانی طور پر بھی۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ سب کے سب محض بے خبر ہے اور جو ہے مجبور ہے اور محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اولاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس میں بالکل واضح فرما رہے ہیں۔ چاہے آپ کسی کے آستانے پر جائیں، چاہے آپ کوئی پیر مرید کے پاس جائیں، چاہے آپ دوا کریں، علاج کریں، چاہے آپ جو ہے گنڈے تعویذ کریں، کچھ بھی کر لیں، اگر آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں لکھی ہے تو وہ اولاد نہیں ہو سکتی، کتنی کوششیں کر کے دیکھ لیجئے۔ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، منتیں مرادیں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کسی کو یہ سمجھ کر کہ وہ بھی اولاد دینے پر قدرت رکھتے ہیں، تو پھر اس کی حماقت ہے، وہ حماقت کی جو ہے سزا بھگت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کا ذمہ دار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں سب سے پہلے آیت کے پہلے ٹکڑے میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں لڑکیاں دیتے ہیں، لڑکیوں کا تذکرہ پہلے فرما رہے ہیں، لڑکوں کا تذکرہ بعد میں فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لڑکیوں کی کتنی اہمیت ہے اور فضیلت ہے، اس کی بات سامنے آتی ہے، جبکہ دنیا والے لڑکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں سمجھتے۔ اس لیے دین اسلام نے لڑکیوں کے حقوق دیے ہیں، عورتوں کے حقوق عطا فرمائے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ لڑکی بھی ایک انسان ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ متواتر احادیث آپ کو ملیں گی اس سلسلے میں، لڑکیوں کی پیدائش کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وطن سے پہلا حمل لڑکی ہوگی تو وہ مبارک ہوگی۔ اس طریقے سے جو کئی ایک احادیث لڑکیوں کی فضیلت میں جو ہے آپ کو مل سکتی ہیں۔ اس میں یہ بات بالکل واضح فرما دی گئی کہ جو ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں، جس کو جیسا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی کے دل میں یہ بات نہ رہے کہ فلاں جگہ سے یا فلاں جگہ سے جو ہے ہمیں اولاد مل سکتی ہے، کسی کو بھی نہیں مل سکتی اولاد، اللہ تعالیٰ جب تک کہ نہ چاہیں نہیں مل سکتی ہے۔ اور ایک بات جو آج دنیا میں لوگ لڑکیوں کے تعلق سے بڑے پریشان رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں کہ لڑکی ہو گئی، اور پھر الزام لگاتے ہیں عورتوں کے اوپر۔ یہ ان کی انتہائی احمقانہ حرکت ہے، جاہلانہ حرکت ہے۔ اس سے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قبض قدرت میں ہے اولاد کا دینا، اور اس میں اولاد میں لڑکا بھی ہو سکتا ہے اور لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر آج کے سائنٹیفک جو ہے جو پروف جو ہو چکا ہے، جو جینیٹکس میں جو ہے جو جس طریقے سے جو ہے جو ریسرچ ہوا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے پاس 23 جو ہے پیئرز ہوتے ہیں۔ انسان کے ہیومن باڈی میں جو ہے 23 پیئرز ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس، جو انسان کی تخلیق کے کام آتے ہیں۔ یہ آج ریسرچ کی ہے جینیٹکس، اور 23 پیئروں میں سے جو ہے 22 پیئر ایسے ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں، ساری انسانی باڈی کو بنانے کے لیے کام آتے ہیں، اور ایک پیئر ایسا ہوتا ہے جو سیکس کے لیے جو ہے سیکس کروموزوم کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ جو 22 پیئر ہوتے ہیں وہ کامن پیئر آٹوزومز کہا جاتا ہے اس کو۔ تو ایک ہی پیئر ایسا ہوتا ہے جو الگ ہوتا ہے عورت میں اور مرد میں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کے پاس XX کروموزومز ہوتے ہیں، XX کروموزومز ہوتے ہیں، مرد کے پاس XY کروموزومز ہوتے ہیں۔ اور جب سیکس ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے مرد اور عورت کا، تو مرد جو ہے اپنے پاس سے یا تو X بھی جاتا ہے کروموزوم یا Y بھی جاتا ہے۔ X اگر بھی جاتا ہے عورت کے پاس تو لڑکی ہو جاتی ہے، XX مل کر۔
اور اگر وائی بھی جاتا ہے تو پھر وائی اور ایکس مل کر عورت کے پاس کا جو ہے وہ لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو عورت پہ الزام دیتے ہیں وہ خود اپنی آنکھوں پر الزام دے لیں کہ وہ جو بھیجا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے، تو یہ آج سائنس پروف کر چکی ہے۔ اس کے باوجود الزامات دیتے ہیں عورتوں کو، جو ہے ان کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں لڑکی ہونے پر، اور جو ہے تنگی و ترشی کی جاتی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہے۔ اور اگر کوئی ذمہ دار جو ہے ٹھہرانا چاہتا ہے تو خود اپنے آپ کو ٹھہرا لے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ اور کسی بشر کی مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے منشاء الہی کے مطابق وحی لاتا ہے۔ بے شک وہ بڑا ہی عالی شان نہایت ہی حکمت والا ہے۔ اس میں وحی کی جو صورتیں ہو سکتی ہے اس کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 3 ہی وحی کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ القاء کرتے ہیں، دل میں بات ڈال دیتے ہیں اپنے پیغمبر کے، یا جو ہے خواب میں جو ہے یہ بات بتا دی جاتی ہے اور اس پر وہ یقین کر لیتا ہے یہ کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ دوسرا یہ کہ پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی تھی کوہ طور پر۔ اس کے علاوہ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور اللہ کا کلام لے کر اور پیغمبر سے بات کرتا ہے، اس کو بات بتاتا ہے۔ یہ تیسری صورت ہے، اس کے علاوہ چوتھی صورت نہیں ہو سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ اپنے حکم سے آپ کی طرف روح القدس جبرائیل کے ذریعے وحی کی۔ یہ آپ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کے ذریعے علم و عمل کی رہنمائی ہوتی ہے۔ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کی راہیں سجاتے ہیں، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم اور دین اسلام کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کے نزول سے پہلے آپ کو قرآن کے بارے میں معلوم نہیں تھا، آپ محض بے خبر تھے، اور ایمان کے بارے میں بھی اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ ہم نے آپ کو اس کی تفصیلات بتائی اور پھر یہ قرآن کو ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا اپنے بندوں کے لیے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور۔ یہ سورہ شورى کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ راستے کی طرف جو مالک ہے ان ساری چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور زمین میں، خبردار اس بات کو یاد رکھو تمام امور کے فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے پیش کیے جائیں گے۔